أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى النبي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن الظالمين يا فاطمة الزهراء اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون درود يا محمد سب سے پہلے تو آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہے کہ آج کچھ ناگہانی مشکلات کی وجہ سے آپ کی خدمت میں سر وقت حاضر نہیں ہو سکے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کل سے ہماری گفتگو ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے اور چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر کئی عرصے سے موجود نہیں ہیں آج ہی ہم ایران سے یہاں پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ مس کمیونیکیشن مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے تھے انشاءاللہ پروردگار اور تمام افراد کی کہ جو اس مجلس کے اندر بھرپور طریقے سے کوشش اور صحیح فرما رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرمائیں اور بی آپ تمام کی یہاں پہ تشریف آوری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جلدی سے آپ کی خدمت میں ہم کچھ عرائض بیان کر کے آج کی مجلس کو ہم 10 بجے تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں اس کے بعد ایک اور مجلس کی طرف بھی جانا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مجلس کی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے وہاں پر بھی مومنین زیادہ پریشان نہ ہو تو اپنی آج کی مجلس کو ہم بہت زیادہ تفصیل نہیں رکھیں گے مختصر مجلس آپ کی خدمت پیش کر کے ذہن کو تمام کریں گے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں بیان کی جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اگر شہر والے کس شہر کا ذکر ہے اس میں نام موجود نہیں بعض مفسرین نے نام تلاش کرنے کی کوشش کی ہے بعض نے کہا مدینہ ہے بعض نے کہا مکہ ہے لیکن نام قرآن نے ذکر نہیں کیا یعنی بات وہ ہے کہ جو عمومی بات ہے اور ہر جگہ پر یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر شہر والے آمنوا واتقوا صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں اور صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں لَفَتَحْنَا ہم کھول دیں گے آسمان کے دروازے بھی اور زمین کے دروازے بھی اور برکتیں نازل کریں گے اگر یہ صرف 2 باتوں پر بات ہے ایمان لے کر آئے اور تقوی لے کر آئے ولیکن کذبوا لیکن ہوا یہ ہے کہ شہر والوں نے نہ ایمان لے کر آئے صحیح معنی میں اور نہ ہی تقوی اختیار کی کذبوا جھٹلایا حق کو جھٹلایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ پھر ہم نے انہیں اسی جرم میں پکڑ لیا کہ جو انہوں نے انجام دیا، اور اس کے بعد ایسی مشکلات ان کے لیے آئیں گے کہ وہ قابل تصور نہیں۔ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ رسول کا امتی رسول کے نواسے کو، رسول کی جان کو ذبح کر کے اپنی فتح کا اعلان کرے اور شہر پر شہر کو سب پھرایا جائے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر انہوں نے غلطی کی ہے اس کے بعد یہ چیز ظاہر ہو، اور یقیناً یہ قربانیاں جو امام حسین نے دی ہے، امام حسن نے دی ہے، حضرت زہرا نے دی ہے، یہ انہوں نے اپنے لیے نہیں دی تھی، یہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے دی تھی کہ وہ سمجھ سکے کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں۔ ورنہ وہ تو جانتے تھے کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انہیں اس مشکل میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شہزادی زہرا نے گھر سے باہر قدم نکالا ہے اور دربار تک پہنچی ہے تو اپنے لیے نہیں پہنچی ہے، میرے اور آپ کے لیے پہنچی۔ جلتا ہوا دروازہ صاف ہے تو اپنے لیے نہیں صاف ہے، 1400 سال بعد پیدا ہونے والے بچے کے لیے، اس مسلمان کے لیے۔ تو اگر جاننا چاہتا ہے کہ کون سا ورژن اسلام کا صحیح ہے تو میں ظلم سہتی ہوں، تو پہچان لے کہ ظالم حق پر ہے اور مظلوم کا۔ تو قرآن نے بہت واضح سی بات بیان کی ہے۔ اب دیکھیں آج کل حالات بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں، ہم جیسے عراق سے یہاں پر آئے ہیں، وہاں پر بھی ہم جب جاتے ہیں تو وہاں کچھ تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں تو یہاں کچھ عجیب و غریب تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں۔ یقین پاکستان میرا وطن ہے، پاکستان سے ہمیں پیار ہے، شہر کراچی ہمارا شہر ہے، لیکن جب ہم یہاں پر آتے ہیں ہر سال جب یہاں پر آتے ہیں تو کوئی نئی تبدیلی نظر آتی ہے۔ وہ کیا؟ جب پہلے آیا کرتے تھے تو پتہ چلا کہ اب بجلی 1 گھنٹے کے لیے نہیں 2 گھنٹے کے لیے جائے گی۔ اچھا چلیں مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوبارہ ایران کے واپس آئے پتہ چلا کہ نہیں اب 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ مسئلہ ہم نے آگے جا کر دیکھا تو پتہ چلا اب صرف بجلی 4 گھنٹے کے لیے نہیں جاتی ہے، پانی بھی کچھ ٹائم کے لیے جانے لگا، اور ایسے ایسے اس پانی کا پریشر کم ہونے لگا، پانی سے بھی محروم ہو گیا کراچی، جبکہ ہمارے دائیں طرف سمندر ہے تو بائیں طرف دریا ہے، چاروں طرف سے پانی پانی۔ اور آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، ہمارے پاس اگر سمندر کا پانی ہے اسے بھی پانی پینے کے پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جو نجس پانی ہے اسے وہ ڈرنکنگ واٹر میں تبدیل کر کے پی رہے ہیں۔ اور اس بار جب ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ اب نہ صرف بجلی جاتی ہے، پانی جاتا ہے، بلکہ گیس بھی جاتی ہے۔ اور جب ہم سوشل اسٹڈیز میں پڑھا کرتے تھے تو بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس الحمدللہ گیس کے بڑے ذخائر ہیں، پورا بلوچستان گیس کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے۔ پتہ چلا وہ بلوچستان جو گیس کے ذخائر سے بھرا ہوا تھا وہ صرف کتاب کا بلوچستان ہے، اور جو حقیقی دنیا کے اندر، حقیقی پاکستان کے اندر جب ہم قدم رکھتے ہیں تو یہاں پر کسی گیس کا وجود نہیں، نہ پانی موجود ہے، نہ بجلی موجود ہے، نہ گیس موجود ہے۔ جب حکومت نااہل افراد کے ہاتھوں میں آ جائے تو یہ مسائل پیش آتے ہیں، اور یہ ہم کراچی کا درد رو رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ہم نے دوسرے شہروں میں بھی سفر کیا ہے، ہم اندازہ ہے کہ وہاں پر حالات بہت بہتر ہیں۔ پنجاب میں بھی ہمیں جانے کا اتفاق ہوا اور آپ سبھی واقف ہوں کہ پاکستان کے چپے سے بہت بہتر حالات ہیں کراچی سے۔ اسی طرح سے پنجاب سے آگے چلے جائیے KPK کے اندر، وہاں پر بھی بہت بہتر صورتحال ہے، حتیٰ شاید پنجاب سے بہتر۔ ہمارے ایک زمانے میں دادا جان تھے، وہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب کراچی میں آپ آؤ گے تو انسانیت نچلے مقام پر نظر آئے گی، یعنی جو سہولیات ہیں اس اعتبار سے نچلے مقام پر انسانیت دکھائی دے گی۔ تھوڑا سا قدم کراچی سے باہر نکالیں گے، وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا قدم کراچی سے باہر نکالیں گے تو انسانیت مزید نیچے چلے جائے گی، اور قدم آگے بڑھائیں گے پنجاب تک جائیں گے انسانیت اور نیچے چلے جائے گی، اور پنجاب سے اور آگے جائیں گے تو انسانیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ آج جب ہم کراچی سے باہر قدم نکالتے ہیں تو انسانیت ہمیں اوپر دکھائے گی،
آج اب ہم پنجاب سے اور آگے جاتے ہیں تو ہمیں سہولیات اور زیادہ دکھائی دیتی ہیں. تو اگر حکومتیں نااہل افراد کے ہاتھوں میں آ جائیں، منصب نااہل افراد کے ہاتھوں میں آ جائیں، تو بہترین شہر کو بدترین شہر میں تبدیل کیا جائے. آواز بلند نعرہ سلام. آپ تو بات پہنچ گئی، اس لیے میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں. دیکھیں مدینہ کو پیغمبر نے آباد کیا تھا، لیکن جب نااہل افراد کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی تو مدینہ جیسا شہر بھی ہو تو نواز رسول کو مدینہ چھوڑنا ہوگا. مدینہ جیسا شہر بھی ہو تو داماد رسول علی بن ابی طالب کو مدینہ چھوڑ کر کوفہ ہجرت کرنی ہوگی. مدینہ جیسا شہر جو آج ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ریاست مدینہ اگر سمجھنا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا کی نگاہ سے سمجھو. اور یہ ایک بڑی بحث ہے کہ معاشرے کیسے تبدیل ہوتے ہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر ہمارے یہاں سب سے بہترین پروگرام اب سیاسی تجزیے ہو گئے ہیں. حلال انٹرٹینمنٹ اب یہ رہ گئی ہے سیاسی تجزیے. وہ ایک پارٹی کا آ جاتا ہے، دوسری پارٹی کا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اور کوئی کام نہیں. اور ایک بڑی بحث ہے کہ شہر کیسے آباد ہوتے ہیں. بعض سے کہتے ہیں کہ اگر عوام چاہے تو شہر آباد ہو سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عوام کی ذمہ داری نہیں، حکمران اگر چاہیں، حکمران اگر اچھے ہوں تو شہر آباد ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ قصور حکمران کا ہے یا قصور عوام کا ہے. لیکن اگر آپ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت کی نگاہ سے سمجھنا چاہیں گے کہ کیسے معاشرے تبدیل ہوتے ہیں اور کیسے شہر آباد ہوتے ہیں، تو اس میں مکمل کردار آپ کو قیادت کا دکھائے گا. بات پہنچ رہی، مشکل تو نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ. اگر نبی اکرم مدینے کے قائد بن جائیں تو مدینہ ریاست مدینہ ہو جائے گا. اگر علی کوفے کے قائد بن جائیں تو آپ نے کوفے کا ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ آج ہمارے گھر میں روٹی پانی ہر چیز موجود ہے. لیکن اگر قیادت غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو مدینہ بھی ہو تب بھی برباد ہو جائے. اس لیے اس بحث کو ختم کیجیے اور عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیجیے. عوام جتنی بھی کوشش کر لے، اگر قیادت صحیح ہاتھوں میں رہے گی تو شہر کو بہت ترقی کر جائے. اور بہت ضروری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ قائدین کہاں سے آتے ہیں، یہ حکمران کہاں سے آتے ہیں؟ ہم اور آپ میں ہوتے ہیں جو قائد بنتے ہیں. اور اگر اس موقع پر ہم اور آپ قائد اور حکمران یا کوئی صاحب منصب نہیں بن سکے تو کیوں نہ اپنی اولاد کو تعلیم کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں. وہ بڑے ہوں تو اپنے شہر کے قائد بنے. اور ایک فرد سے تبدیلی نہیں آتی. ایسے نہیں کسی نبی اکرم سے تبدیلی آئی. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے سوال کیا یا امیر المومنین، آپ کا دور آیا تو آپ کے دور کے اندر جنگیں ہوئی اور آپ نے جتنی جنگیں کی ہیں سارے مسلمانوں کے خلاف کی. جنگ جمل ہو مسلمانوں کے خلاف، جنگ صفین ہو مسلمانوں کے خلاف، جنگ نہروان ہو مسلمانوں کے خلاف. لیکن جب رسول خدا تھے تو انہوں نے کوئی جنگ مسلمانوں کے خلاف نہیں کی. اور وہ ساری جنگ کافروں کے خلاف، رسول کے خلاف، دشمنوں کے خلاف، انہوں نے ان کے خلاف نہیں کی. آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ کیوں مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ والے کہنا تو سوچ رہا ہوں. والے کہنا تو میں فرمایا کہا کہ رسول نے اس لیے مسلمانوں ہی سے جنگیں نہیں کی کیونکہ ان کی قیادت کے اندر مجھ جیسے ماتحت افراد موجود تھے. اور میں نے مسلمانوں سے اس لیے جنگ کی ہے یا میں مجبور ہوا ہوں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر، کیوں؟ اس لیے کہ تم جیسے افراد میرے پاس ہیں. تو قوم بھی اگر بنتی ہے تو صرف ایک حاکم سے نہیں، حاکم کے پاس بھی ٹیم ہو تب وہ حکومت چلا سکتا ہے. اس کے پاس بھی افراد ہو تو پھر مدینہ قائم ہوتا ہے. اور یہی فرق ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں مولا حسین علیہ السلام نے بھی شہادت پیش کی، شہزادی زہرا نے بھی شہادت پیش کی،
اور دونوں کی شہادت بہت واضح اور آشکار ہے. دونوں پر ظلم ڈھایا گیا ہے، دکھائی دیا ہے. جلتا ہوا دروازہ بتا رہا ہے، حضرت محسن کی شہادت بتا رہی ہے، زخم بتا رہے ہیں. 40 دن 45 دن، یعنی بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 27 دن کے بعد وہ واقعہ پیش آیا. حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتیں کہتی ہیں 7 دن بعد، بعض کہتی ہیں 3 دن بعد، مختلف روایات ہیں. لیکن محققین یہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اور پھر 40 دن کے بعد تقریباً بی بی کی شہادت واقع ہوئی. 40 دن 45 دن بی بی زخموں کے ساتھ اس کی مدینہ میں موجود تھی، جس مدینہ میں پیغمبر بی بی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. شہادت بہت واضح ہے. مدینہ جلتا ہوا دروازہ دیکھ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی شہزادی کی شہادت ہوتی ہے تو مدینے کو کوئی کانو کان کھجلی بھی نہیں ہوتی، خبر نہیں ہوتی. لیکن امام حسین کی جب شہادت ہوتی ہے تو ایک انقلاب آتا ہے، اور ایسا انقلاب آتا ہے کہ توابین قیام کرتے ہیں، مختار ثقفی قیام کرتے ہیں، یہاں تک کہ آل سفیان کی حکومت چلے جاتی ہے. 3 سال گزرا، یزید مرا. یزید کے بعد کسی میں ضرورت نہیں ہوئی کہ آل سفیان سے کھڑا ہو سکے. حکومت چلے جاتی ہے آل مروان کے پاس، اور آل مروان کے پاس جانے کے بعد بھی کچھ ہی سال تک حکومت آل مروان کے پاس رہتی ہے. پھر مکمل طور پر بنی امیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بنی امیہ کا صفایا ہو. کیوں؟ کربلا کا واقعہ پیش ہے. تو فرق کیا ہے مدینے کے واقعے میں اور کربلا کے واقعے میں؟ حالانکہ مدینے کا واقعہ فوراً رسول اللہ کے بعد پیش آ رہا ہے، کربلا کا واقعہ تقریباً 60-50 سال کے بعد پیش آ رہا ہے. آخر فرق کیا ہے؟ فرق اگر محسوس کر سکے تو اتنا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ شہزادی نے جب قیام کیا تو حسین کے لشکر کی طرح 72 شہزادی کو لے گئے. 72 شہزادی کو لے گئے. اگر تھے تو گھر کے افراد تھے. چند ایک نام جو آپ مشہور نام جانتے ہیں، جناب سلمان، جناب حوزہ، جناب مقداد، جناب عمار، جناب حذیفہ، یہ وہ افراد تھے جنہیں اجازت تھی کہ رات کی تاریخ میں بنت رسول کے جنازہ رکھنا ہے، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں. تو جہاں ساتھ دینے والے ہوں، بھرپور طریقے سے اقدام ہو، نمایاں کیا جائے چیز کو، تو پھر ہم اختلاف آتا ہے. ورنہ اگر ایک شخص ہو، اتنی بڑی ہستی ہو کہ جن کے بارے میں زمانے کے امام بیان فرمائے، امام حسن، امام حسین بیان فرمائے، ہر زمانے کا امام شاہ فرمائے کہ ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری جنہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے. اور ہماری کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، کسی رسول کو رسالت نہیں ملی جب تک کہ اس نے شہزادی کی عصمت کا اقرار نہیں کری. اتنی بڑی شخصیت کے اگر دنیا سے چلا جائے تو کسی کو کوئی فرق نہیں ہوتا. پوری ٹیم تیار ہوتی ہے تب اختلافات. تو ہم کسی ایک فرد کی تلاش میں نہ رہیں کہ فلاں اگر آ جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے. نہیں، اسے ایک ٹیم کی ضرورت ہے. اور اگر آج کے معاشرے میں دیکھیں تو آج کے معاشرے کے اندر بھی مثال مل جاتی ہے. ایک انقلاب وہ ہے جو ایران کے اندر آیا، ایک انقلاب وہ ہے کہ جس کو لانے کی عراق کے اندر شہید باقر صدر نے کوشش کی، لیکن وہاں نہیں آ سکا. حالانکہ شہید باقر صدر کوئی معمولی انسان نہیں ہے. آج ان کی حوزہ علمیہ قوم کے اندر بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہے علماء کرام کو حلقات کے نام سے. اتنے پائے کے عالم تھے. جبکہ امام خمینی کی کتابیں ایسی نہیں لکھی گئی ہیں کہ جو حوزے کے اندر پڑھائی جائیں. شہید باقر صدر نے کتابیں لکھی جو حوزے کے اندر پڑھائی جاتی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب شہید باقر صدر نے قیام کیا تو ان کے ساتھ دینے والوں کی تعداد بہت کم تھی. لیکن آیت اللہ خمینی نے جب ایران میں قیام کیا تھا تو ان کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم موجود تھی. اگر انسان کے پاس ایک ٹیم موجود ہو تب ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے. اگر افراد کم ہو تو شہر مدینہ جیسا ہو، ملک عراق جیسا ہو، تب بھی انقلاب نہیں. بس عزیزوں، اپنی قوم کو تیار کرنا ہے، آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہے. اور قرآن کریم نے کہا کہ اگر یہ حکومت صحیح ہاتھوں میں چلی جائے گی تو زمین و آسمان سے پروردگار برکتوں کو نازل کرے گا. پاکستان میں کسی نعمت کی کمی نہیں ہے، اور نعمتیں صرف ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ ماشاءاللہ سے یہاں پر لوگ بھی اتنے عقیدت مند ہیں، اتنے پرخلوص، اتنے ایماندار ہیں، اتنے محنتی ہیں
جو آپ کو شاید دنیا کے اندر ہر جگہ پر نہیں ملے گی. کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ صرف قیادت کا مسئلہ. قیادت کے اندر بھی جھوٹ کی ضرورت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حالات بہتر. آپ دیکھیں ہمارے کبھی کبھار دینداری کو محدود کر دیا جاتا ہے نماز روزوں کے اندر، دینداری کو محدود کر دیا جاتا ہے داڑھی اور پردے کے اندر. یہ بھی دینداری ہے، بہت ضروری ہے، یہ کافی ہونے چاہیے. اور اگر اس کی اہمیت بیان کرنے پر میں آدم بلکہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تو اس کے لیے اشرے درکار ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم اس کی اہمیت پر بات اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ الحمدللہ تمام ہی وہ ہیں کہ جو نماز وضو سے واقف ہیں، داڑھی حجاب ساری چیزوں سے واقف ہیں. لیکن وہ چیز جو دینداری کا حصہ ہے لیکن آج کا نوجوان اسے دینداری نہیں سمجھتا، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ سیاست دینداری کا حصہ ہے، اقتصاد دینداری کا حصہ ہے، اور اس کے لیے آواز بولیں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر روٹی نہ ہو، یعنی سارے مسلمانوں کی معاشی پرابلم حل نہ ہو جائے، اگر انہیں روٹی نہ مل رہی تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ تو مسلمان اگر روٹی نہ ہو تو نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے. ان کی معاشی مسائل کو پہلے حل کرو، اس کے بعد وہ دینداری کی طرف آئے کہ مسجد امام باقر کی طرف. ایسا معاشی مشکلات سے بالکل لاپرواہ ہو گیا ہے. دینداری کو محدود کر دیا نماز وضو کے اندر. دینداری معاشی مسائل کو حل کرنے کا نام ہے، سیاسی مسائل کو حل کرنے کا نام بھی ہے. کیوں؟ خلیفہ ثانی کا دور ہے، لیکن سلمان فارسی آئے کہا یا امیر المومنین یا علی بن ابی طالب، مجھے اجازت ملی ہے اور مجھے یہ آفر آئی ہے کہ میں مدائن جا کر گورنری کر سکوں، کیا میں اس آفر کو قبول کروں؟ کیا کیوں نہیں؟ جاؤ وہاں کے لوگوں کی دیکھ بھال کرو، وہاں کے لوگوں کے لیے حالات بہتر فراہم کرو. سلمان فارسی مدائن کے دور میں گئے اور مدائن میں بہترین تبلیغ انجام دی. سلمان فارسی نے جو کام کیا اس کے بعد بہت بڑی تعداد وہ تھی جو مولائے کائنات کے لشکر کا بھی حصہ بنی اور امام حسن کے لشکر کا بھی حصہ بنی. اس کے بعد کا زمانہ آیا ساتھ سرکار کے دور میں علی بن یقین نے یہی سوال صاحب نے امام سے کیا، حکومت ہارون الرشید کی ہے، مجھے آفر ملی، میں کام کروں یا نہ کروں؟ امام فرمایا ضرور رہ کر کام کرو اور ہمارے شیعوں کی مدد کرو. اور مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی رشوت لے رہا ہے، خدا نخواستہ غلط کام کر رہا ہے، نہیں. جو عدل اور انصاف کے ساتھ شیعوں کو حق ملنا چاہیے تھا کم از کم انصاف کے ساتھ ہی حق دلاؤ کہ ان کے اوپر ظلم نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نا انصافی کے ساتھ کسی کو ایکسٹرا کام کروا کے دیا جائے، کسی کو ایکسٹرا حق دے دیا جائے، وہ والی بات نہیں ہو رہی. انصاف دینا. اور نہج البلاغہ کے اندر پوری نہج البلاغہ سے وہ حصہ کہ جو UN نے انتخاب کیا اور عرب ممالک کو ہدیے کے طور پر پیش کیا کہ ذرا اس کو پڑھو نہج البلاغہ کے حصے کو اور پھر حکومت کرو. وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ حصہ کیا وہ ہے کہ جو نماز سے تعلق رکھتا ہے، روزے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مسجد سے تعلق رکھتا ہے، اذان سے تعلق رکھتا ہے، غسل و تیمم اور وضو سے تعلق رکھتا ہے. کون سا حصہ ہے؟ وہ خط ہے میرے مولا کا کہ جو مولا نے مالک اشرف کو لکھا تھا اور کہا تھا مالک اشرف جب تم مصر جانا اور وہاں کی گورنری کرنا تو اس خط کے مطابق کرنا. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کو آپ دیکھیے نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے. اس میں کیا لکھا ہے کہ اے مالک جب تم مصر جانا تو کیا مصر کے اندر تمہیں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو مسجدوں میں نظر نہیں آئیں گے، جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، انہیں تم سمجھانا بٹھانا، انہیں کہنا کہ آؤ نماز پڑھو، آؤ مسجد چلو. یہ لکھا ہے؟ نہیں، اس میں یہ نہیں لکھا. اس میں لکھا جب تم مصر جانا تو مصر میں پہلا جملہ یہ ہے 2 طرح کے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوگی. یہ نہیں فرمایا جو 2 طرح کے لوگ ہیں وہ کون سے ہیں، وہ نمازی اور بے نمازی ہیں، یہ نہیں فرمایا. وہ شریعت کے پابند اور غیر شریعت والے ہیں، وہ ایسے کہ کچھ دینداری رکھتے ہیں اور کچھ نہیں رکھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ جب تم ملاقات کرو گے وہاں مصر کے لوگوں سے تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے، تمہیں دونوں طرح کے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا ہے. ایک وہ قوم ہوگی جو تمہیں اپنا رہبر مانے گی، مجھے امیر المومنین مانے گی، مجھے امام مانے گی، مومن ہوگی، مسلمان ہوگی،
لہذا تم اسے اسلام ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا بھائی سمجھنا اور پیار سے بات کرنا۔ اور جو مجھے اپنا امیر نہیں مانتے ہیں، خلیفہ نہیں مانتے ہیں، امام نہیں مانتے ہیں، لیکن مصر کے رہنے والے ہیں، تو چونکہ وہ خدا کی مخلوق اور انسان بنائے گئے ہیں اور تم بھی انسان بنائے گئے ہو، لہذا انسانیت کے اعتبار سے اس سے دوستی رکھو۔ یہ باتیں ہیں اور اس میں بیان کیا ہے کہ مصر کے ذخائر کم نہیں ہیں، مصر کے اندر فلاں 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 ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ذخائر کے زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ ذخائر کے زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا جب تک کہ ان ذخائر کو استعمال کرنے والے لوگ صحیح اور امین افراد ہوں۔ تو جب انتخاب کرنا تو امین لوگوں کا انتخاب ہے جو امانتدار ہے۔ یہ ساری سیاست سمجھائی جا رہی ہے، نہیں بلا میں ختم کر دیں، ضروری ہے سمجھنا۔ اور آئیے اب جناب سیدہ کے موضوع پر، واقعی دامن وقت کو گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اس موضوع کو بہت کھول کر آپ کے بیان کرتا ہوں اور تمام آئینہ کی جو سیاست کے پہلو ہیں اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ مثالیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات کا دروازہ جلایا بعد میں گیا ہے، اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ امیر کائنات سے حق کے خلافت کو چھین لیا گیا، علی حمزہ گوشہ نشینی کے ساتھ قرآن کی جمع آوری کے اندر موجود ہے اور کسی اور کو خلیفہ بنا دیا گیا، وہاں پر سب بیعت کر چکے ہیں۔ مسلمان کی سکون کے ساتھ موجود ہے کہ ہماری دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم نہ کسی جنگ پر جا رہے ہیں کہ ہماری جان کو مسئلہ ہو، نہ کوئی ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ ہمارے گھر کو، ہمارے بال بچوں کو خطرہ ہو، ہم بھی اپنی دنیا کے اندر ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی خلیفہ بنے یا کوئی اور آ جائے اور خلیفہ بن جائے، سب سکون کے ساتھ۔ ایسے موقع پر روایت یہ کہتی ہے، ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے، البتہ کتب اہل سنت کے اندر کچھ ترمیم کی گئی ہے اور بعد میں کچھ گھمایا گیا، البتہ کچھ اور کتابوں سے اندازہ ہی ہو جاتا ہے کہ روایت اصل میں کیا ہے۔ اور اگر وہ ترمیم شدہ روایت کو آپ دیکھیں تو اس کا سر پیر بھی آپ کو جڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ روایت جو بعض دوسری کتاب موجود ہے اور ہماری کتاب موجود ہے وہ پوری ایک تسلسل کے ساتھ دکھائی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے اپنی وفات سے پہلے ابو سفیان کو مدینہ سے باہر بھیج دیا۔ اچھا، باقی بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ جن کے بارے میں خطرہ موجود تھا کہ اگر یہ مدینہ کی طرف رہیں گے تو ایک انقلاب آ جائے گا اور ایک شورش ہوگی اور علی مرزا کو ان کی خلافت نہیں دی جائے گی۔ ان کو بھی کہا تھا کہ تم لشکر اسامہ کیسا بنو، وہ الگ لوگ، اور یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو لشکر اسامہ میں نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنے لعنت شدہ لوگ ایسے تھے کہ جو بعد میں بڑے مقرر بن گئے، لیکن ابو سفیان کو کسی اور کام سے کسی اور مقصد کے لیے نجران بھیجا ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو ابو سفیان کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ علی بن ابی طالب کو خلافت نہیں ملی، اور علی بن ابی طالب کو نہیں ملی تو چلے کوئی بنی ہاشم کا اور کوئی شخص ہوتا، جناب عباس ہوتے جو علی مرزا کے چچا ہوتے ہیں، نبی کے چچا ہوتے ہیں، ان کو خلافت مل جاتی۔ پتہ چلے کہ تو کوئی اور شخص ہے جو نیا آدمی ہے اور اس کا کوئی بڑا قبیلہ بھی نہیں ہے، یہ کیسے حکومت میں آ گیا؟ جو زمانے کے اندر قریش کے بڑے بڑے قبائل مانے جاتے تھے اس میں ایک بنی ہاشم ہے، ایک بنی امیہ جو مشہور ہے اور پاورفل ہے، ایک بنی مخزوم ہے کہ جس سے ابو جہل کا تعلق ہے، ایک بنی عبد الدار ہے جو خدمات انجام دیا کرتا تھا پیغمبر سے پہلے۔ یہ 3-4 قبیلے ہیں جو مشہور کل، لیکن پیغمبر کے چلے جانے کے بعد اب جس کو خلیفہ بنایا ہے اس کا تعلق نہ بنی ہاشم سے، نہ بنی امیہ سے، نہ بنی عبد الدار سے، نہ بنی مخزوم سے۔ یہ کون سا شخص ہے؟ اس کو بڑی حیرانی ہوئی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ آیا یہ علی مرتضیٰ اور جناب عباس کے گھر پر، اور ایسے غصے کے اندر آ کر اسے جملہ کہا ہے، اور یہ روایت چونکہ متفق ہے لہٰذا میں آپ کی خبر کر رہا ہوں کہ انداز دیکھیے گا، تیور دیکھیے گا، حسن کیا لگے گا۔ کہنے لگا کہ این الاذلال، اور مجھے معاف کیجیے گا مولا ہی ہوگا کہ میں ترجمہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں تک حقیقت پہنچ سکے۔ ابو سفیان 2 بزرگوار کی خدمت میں آیا ہے، حضرت عباس اور حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں آ کر یہ جملہ اس نے مشت در سے کہنا شروع کیا، کہا کہ معاف کیجیے گا اے پست لوگوں اور اے خاموش ہو کر بیٹھ جانے والوں، اپنے گھروں سے باہر نکلو۔ اذلال نکلا ہے، مجھے معاف کیجیے گا لفظ ذلیل سے، یہ کہہ کر مخاطب کیا، کہا کہ دونوں باہر رہو۔
آواز دی تھی لہٰذا جواب دینے کے لیے یہ دونوں ہستیاں اپنے گھر سے باہر نکلی. کہا کیا بات ہے کہ تم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور فلاں کو خلیفہ بنا دیا گیا؟ ہم تسلیم نہیں کر سکتے. ہم حکومت مانیں گے تو صرف بنی ہاشم کی مانیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ بنی امیہ کا سردار کہہ رہا ہے. اور بنی امیہ اور بنی ہاشم کی بہت پرانی جنگ تھی. آج بنی امیہ کہہ رہے ہیں کہ بنی ہاشم سے اگر خلیفہ ہوگا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. علی موسیٰ نے کہا کہ نہیں جو فیصلہ ہونا تو وہ تو ہو گیا ہے, اب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہ اگر آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور آپ کے پاس افراد نہیں ہیں تو میں آپ کو افرادی قوت دیتا ہوں. میرا پورا قبیلہ میری پوری قوم آپ کے لیے تیار ہے اور 1000 کی تعداد میں لشکر لے کر آؤں گا اور ان کو تحس نحس کروں گا. کتنی بہترین آفر ہے. اور آپ دیکھیے گا یہ چیزیں آج کے زمانے میں محسوس ہوتی ہیں. جب اپنے ساتھ دینے والے نہ ہوں اور کوئی غیر آ جائے اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے کہیں کہ آپ آگے بڑھیں تو کہتے دیکھیں اپنوں نے تو قدر نہیں کی, غیر میری قدر کر رہے ہیں. اور غیر سے ہاتھ بھی بلا دیا جاتا ہے, گلے لگا دیا جاتا ہے, ساتھی طور پر ان کے ساتھ شمولیت اختیار ہو جاتی ہے. پھر پتا چلتا ہے کہ جس نے آ کر گلے لگایا تھا وہ گلے لگانے کے لیے نہیں, گلا کاٹنے کے لیے لگایا تھا. لیکن علی کے مرتضیٰ اس سیاست کو سمجھتے ہیں. لہٰذا فرمایا اے ابو سفیان اگر تم اور تجھ جیسے افراد میرا ساتھ نہیں کوئی کھڑے ہو رہے ہیں تو مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. اور یقین جانیے گا کہ اگر اس وقت علی مرتضیٰ اس کے ساتھ کے ذریعے حکومت کے اندر آ بھی جاتے تو وہ کام کہ جو علی کے اولاد کے ساتھ سفیان کی اولاد نے کیا ہے وہ خود سفیان علی کے ابن کے ساتھ کر چکا. بات پہنچ رہی ہے. یہ سیاست سمجھنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں علی ابن ابی طالب نے انکار کر دیا لیکن اس انکار کی قیمت بہت چھپانا ہے. عزیزوں میرے پاس آنے وقت گنجائش نہیں, اس لیے بہت مختصر آپ کی خدمت میں بیان کر کے مسائل سے جڑ گئے. قیمت بہت زیادہ ہے. ابو سفیان اور بہت سے دوسرے لوگ جو صرف تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اولاد رسول کے ساتھ. وہ سیدہ ایک طویل فہرست قرآن کی آیتوں کی جو شہزادی کی شان ہوتی ہے, ایک طویل فہرست ہے ان احادیث کی جو نبی اکرم نے شہزادی کی شان ہو جائے, اور ایک طویل فہرست ہے واقعات اور تاریخی چیزوں کی کہ جو شہزادی کی بات ہے. لیکن ساری چیزوں کو بھلا کر شہزادی کا حال یہ ہے کہ 18 برس میں کی تھی ضعیفہ معلوم عزیزوں. جو مظالم ڈھائے نا کچھ جسمانی مظالم ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں. جسمانی مظالم بھی کوئی کم نہیں ہے. اور سیدہ کائنات یہ جو باغ فدق کے لیے دربار میں جا رہی ہیں, خطبہ بیان کر رہی ہیں, مجھے بتائیے اس بیوی کو کیا باغ سے مطلب ہوگا جس بیوی کو اپنے بابا کی زبانی معلوم ہے بیٹی تجھے زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہنا, تجھے فوراً بھی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا ہے. ارے کسی کو اگر خبر ملی ہو کہ تجھے نوح کی طرح زندگی گزارنی ہے تو وہ دنیا کی طرف بھی جاتا ہے. جب بیوی کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں کے اندر ویسے ہی بابا سے ملاقات کرنی ہے, اور وہ بیوی کہ جس کی حیات میں ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جو زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے یعنی شادی کا موقع, تو شادی کے جوڑے کو بھی صاحب کے حوالے کر دے, خود بھوکا رہ کر یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلائے, اور ایسا کردار پیش کرے کہ خود تو زہرا ہے ہی, اس گھر کی کنیز بھی زہرا دکھائی دے. اتنی عطا کرنے والی اس بیوی کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے حق کے لیے جائے, ان کو تو معلوم ہے دنیا سے چلے جانا ہے. اگر وہ کھڑے ہو کر خطبہ بیان کر رہی تھی, دربار میں جا رہی تھی, تو یقین جانیے گا وہ میری اور آپ کی وجہ سے جا رہی کہ بعد میں آنے والا مسلمان یہ جان لیں کہ کون سا اسلام صحیح. اور اس بیوی کے ساتھ میں کیا کیا گیا, صرف دربار میں بلایا جانا باقی ہے, اس کے بعد گواہوں کو طلب کیا گیا. نہ گواہوں کی مانی گئی نہ اس تحریر کو مانا گیا جو بابا نے لکھی تھی.
اور یہ روایتیں وہ ہیں کہ جو برادران کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ایک شقی آیا، اس نے وہ تحریر پکڑی اور اس نے کمرے ڈوبے گا۔ آج تحریر رسول کا ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کل اولاد رسول کا ٹکڑے کر دیا۔ زہرا خالی ہاتھ دربار سے آ گئی۔ میں کہوں گا بی بی آج آپ دربار سے صرف خالی ہاتھ آئی ہیں، ایک دور آئے گا جب آپ کی بیٹی نہ صرف خالی ہاتھ آئیں گی بلکہ خالی سر آئے گی، سر پر چادر ملے گی۔ ارے بی بی آپ پر مسلمان دروازے پر لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، وہی دروازہ جہاں پر رسول اکرم 6 مہینے تک کم از کم آ کر سلام پیش کیا کرتے، وہی دروازہ کہ اگر ملک الموت بھی آ جائے تو آ کر رک جاتا، جب تک بطول اجازت نہ دے دروازے سے داخل نہیں ہوتا۔ اس دروازے پر اوپر لکڑیاں لے کر آ گئی، اور صرف لکڑیاں لاتی یہ بھی بہت تھا۔ اب معلوم ہے کہ کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، ایران کے اندر بھی یہ رسم ہے، یہاں پر بھی کہیں کہیں پر یہ رسم موجود ہے کہ جہاں سے جنازہ اٹھا ہوتا ہے دروازے پر ایک کالا لباس لٹکا دیا جاتا ہے، کالا کپڑا لٹکا دیا جاتا ہے، کالا بینر لگا دیا جاتا ہے، تاکہ باہر سے آنے والا کو پتا چل جائے کہ یہاں پر میت موجود ہے، یہاں پر سولوار موجود ہے، یہاں سے میت اٹھی ہے، آ کر پیش کرنا ہے تو تعزیت پیش کرو۔ انہیں کھانے پینے کا اگر پوچھتے ہیں تو کھانے پینے کا انتظام کرو، پوچھ کے جاؤ۔ جناب سیدہ کے دروازے پر کوئی کالا کپڑا تو موجود نہیں ہے، لیکن دروازہ کالا ہو چکا ہے، دیواریں سیاہ ہو چکی ہیں، اور وہ کیوں ہوئی ہے وہ آپ ان سے بہتر جانتے ہیں۔ بیوی پر دروازہ جلتا ہو گرا دیا گیا، میں کہا بیوی آج دروازہ جلتا ہو گرایا گیا ہے، لیکن پورا در خاکستر نہیں ہوا۔ اگر کربلا میں خیموں کو دیکھتی تو خیمے میں صرف آگ نہیں لگی ہے، اب خیمے باقی نہیں رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کائنات کو گھر سے باہر نکالا گیا، شہزادی کو عید کا لیے پوچھا کر ہونے کی تشریف لے گئی، لیکن امام حسن امام حسین شہزادی زینب کبریٰ میں قصور وہ تو گھر میں محفوظ ہوں گی، لیکن کربلا کے بچے اجرکم علی اللہ۔ یہ جسمانی مصیبتیں ہیں، یہ جسمانی مصیبتیں ہیں، اور یہ مصیبتیں وہ ہیں کہ جو امت کو پتہ چل گئی، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جب غسل دیا جا رہا تھا تو معلوم ہوئی۔ ابھی آپ کو مصیبتوں کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ شاید بھی جواب دے گی کہ ہم بڑے مروت والے لوگ ہیں۔ جواب مردی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اپنی پریشانی نہ بتائی جائے، کسی کو اپنی تکلیفیں نہ بتائی جائے۔ میں نے اپنی تکلیفوں کو اپنے سینے میں دفنایا ہوا تھا، لیکن جب میں مر گئی تو میری تکلیفیں ظاہر ہو گئی، اور ایسی ظاہر ہوئی کہ خیبر شکن شاہد مردہ حیدر کر رہا حضور دیتے دیتے زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب اسلام کے کہنا میرا مومن آپ کی کیفیت ہے، آپ ایسی چیز دبا رہے ہیں، آگے بڑھا کیا ہے کب بازو پر ایسا سیدہ کے موجود تھا جو ابھی مجھے معلوم ہوا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اس قبر جب تازیانہ مارا تھا، اس شدت کے ساتھ مارا تھا کچھ دن گزرنے کے بعد بھی تازیانے کا نشان بازو پر کی طرح موجود تھا۔ خدا جانتا ہے کہ شدت کے ساتھ مارا، گویا ایک ہاتھ سے بھی معذور ہو گئی، اللہ اکبر کی شدت کے ساتھ مارا۔ لیکن حبیبی آپ نے سنا ہے کہ ایک تعزیہ نہ لگا تھا تو یہ کیفیت ہو گئی، لیکن کربلا سے محمد شاہ کی بیٹیوں کا بار بار علی جیسا مشکل خوشا بھی خصوص دیتے دیتے بردار لگا سکا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سارا زخم ہوتے جو ظاہری سے
معروف ہے، جو باطنی ظلم ہے اس کو کون پہچانے گا؟ کسی کیا معلوم جب بیوی دربار میں گئی اور کوئی اپنے مقام سے کھڑا نہ ہوا، بیوی پر کیا گزری؟ جب تحریر کو پھاڑ دیا گیا بیوی پر کیا گزری؟ جب تحریر کو پہلے تھوکا گیا بیوی پر کیا گزری؟ جب بیوی کے احترام میں بار بار کھڑے ہونے والے رسول کے سامنے اپنے رسول کے بعد بیوی کو ایسا تماچا لگا، گوشوارہ کان ہی میں ٹوٹ گیا، پھر بیوی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور کسے کیا معلوم جب اس بیوی نے اپنے شوہر علی مرتضیٰ کی گردن میں رسی کو دیکھا اس وقت حالت کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے ام المومنین جناب ام سلمہ بی بی کی خدمت آگے کہتی ہے، بی بی بتائیے کون سا زخم ایسا جو سب سے زیادہ محسوس کیا؟ صرف 2 ہی زخموں کا ذکر کیا، فرمایا فقد النبی وظلم الوصی، مجھے اپنے غموں کی خیر ہے، مجھے درد ہے تو بابا کا درد ہے، بابا ہمارے درمیان نہیں، اور دوسرا درد ہے تو یہ درد ہے بابا کا وسیع، گردن میں رسی، مسجد میں گھسیٹا جا رہا، علی کی بے احترامی کی جا رہی، زہرائی برداشت، ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے اس گنہگار آنکھوں پہ جو آنسو آئے انہوں نے رومال ملک سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرمائے، ان آنسو کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے، صحیح معنی میں دین اور شریعت کو سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، پالنے والے ہماری نسلوں کے اندر شجاعت اور جرأت والے افراد پیدا فرمائے، پالنے والے قائم آل محمد کے لشکر کے سپاہیوں میں ہمارا نام شامل فرمائے، قائم آل محمد کی حکومت میں حصے دار قرار فرمائے، پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے محب اور عاشقوں میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا